بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روزے کی وجہ سے انسان پر جو مالی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ہم ماہ رمضان کے روزے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مالی ذمہ داری کو ہم کفارہ کہتے ہیں اور دوسری کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ کفارہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آدمی جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے اور اس پر تین میں سے ایک چیز واجب ہوتی ہے، یا وہ غلام آزاد کروائے، یا وہ 60 روزے رکھے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو غلام آزاد کرنے کا آج کل مورد نہیں رہا۔ 60 روزہ رکھنا بھی اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، یا جو نہیں رکھنا چاہتا تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ جب 60 مسکین کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ 60 آدمی تلاش کرنے ہوں گے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک آدمی کو 60 آدمی کا دے دے، یا 10 لوگوں کو 60 آدمی کا دے دے۔ 60 آدمی تلاش کرنا ہوگا، اس میں بڑے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، مرد خواتین جو مستحق ہوں، سال بھر کا ان کا اپنا آمدن پوری نہ ہوتی ہو، ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ہر ایک کو مد طعام دے۔ مد طعام کا مطلب ہوتا ہے 750 گرام آٹا، گندم، چاول، کھجور، کوئی ایسی چیز جو کھائی جاتی ہے۔ پیسے نہیں دیے جا سکتے اس کو، یا کھانا کھلائے یا ان کو مد طعام دے۔ یہ ہے جب انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے۔ تو جو دوسری مالی ذمہ داری جس کو ہم نے فدیہ کہا ہے، وہ کب واجب ہوتا ہے آدمی پر، اس کی کتنی اقسام ہیں۔ فدیہ انسان پر 4 حالتوں میں واجب ہو جاتا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فدیے کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کہ روزہ اور فدیہ میں انسان کو اختیار ہو، روزہ رکھے اس کی مرضی اور فدیہ دے اس کی مرضی۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ اختیار ہوتا ہے۔ ایک وہ بوڑھا انسان جس کے لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہے، عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب روزہ اس پر بھاری گزرتا ہے۔ اور دوسرا پیاس کا مریض، کوئی بھی اس کو ایسی مرض ہے جس کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ ان دونوں کے لیے اختیار ہے، روزہ رکھیں تو ان کا روزہ درست ہے، برداشت کریں اس کو، اور چاہیں تو وہ فدیہ دیں، اور پھر ان پر قضا نہیں ہے روزے کی، روزے کے بدلے فدیہ ہے۔ فدیہ ایک مد طعام دینا ہے، یعنی 750 گرام۔ کفارے کی طرح یہاں آپ کھانا نہیں کھلا سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ جنس دی جائے، آٹا دیا جائے، گندم دی جائے، چاول وغیرہ۔ کسی بھی فقیر کو آپ دے سکتے ہیں جو مستحق ہو۔ جب مستحق کہتے ہیں تو یعنی مومن ہو، تارک الصلاۃ نہ ہو، سال بھر کا اس کا باعزت طریقے سے کھانے کے لیے اس کی آمدن پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ کب دینا ہے فدیہ؟ یہاں ضروری ہے تنبیہ کرنا، جب روزہ گزر جاتا ہے، روزے کا دن، ماہ رمضان کا دن، تب آپ یہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہوں، میں نہیں روزہ رکھ سکتا، لہٰذا پورے ماہ کا فدیہ دے دوں۔ نہیں، ایک روزہ گزرتا ہے تو اس کا دے سکتے ہیں، چاہیں تو پورا مہینہ گزرنے دیں اور بعد میں دے دیں۔ فوراً دینا لازمی نہیں ہے، لیکن ٹائم سے پہلے بھی نہیں دے سکتے ہیں، ابھی آپ پر واجب ہی نہیں ہوا ہے۔ اس میں بھی آپ قیمت نہیں دے سکتے۔ فدیہ کی جتنی اقسام اب ہم پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی آپ قیمت نہیں دے سکتے ہیں اس کی۔
عین دینی ہوتی ہے، یعنی جنس دینی ہوتی ہے۔ اگر جس کو دینا ہے اس پر آپ کو اعتماد ہے تو ایسا کر سکتے ہیں، اس کو پیسے دیں، وہ آپ کی وکالت اور نیابت میں جنس خریدے اور آپ کی طرف سے اپنے آپ کو دے، تب آپ کا ذمہ بری ہوگا۔ پھر یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ فقیر اس جنس کو خود کھائے گھر میں، چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے، چاہے تو کسی اور کو دے سکتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے فدیہ کی کہ روزہ اور فدیہ میں اختیار ہو۔ دوسری قسم ہے کہ روزے کی قضا بھی واجب ہو اور فدیہ بھی، خود روزہ واجب نہ ہو۔ یہ بھی دو قسم کے لوگ ہیں، دونوں خواتین کی قسمیں ہیں۔ ایک حامل مقرب، یعنی ایسی حاملہ خاتون جس کا وضع حمل قریب ہے، مثلا 8ویں 9ویں ماہ میں ہے، وہ قریب وضع حمل ہے۔ دوسری مرضعہ، دودھ پلانے والی، اس میں شرط ہے کہ اس بچے کی غذا منحصر ہو اسی کے دودھ میں، اور یہ دودھ پلائے تو دودھ پلانا اس کو نقصان پہنچائے یا بچے کو نقصان پہنچائے۔ اور جو حاملہ ہم نے ذکر کیا ہے وہ بھی اس شرط پر کہ روزہ رکھے تو روزہ اس کو یا اس کے حمل کو نقصان پہنچائے۔ اگر نقصان نہیں ہوتا ان کو تو روزہ واجب ہے، نقصان ہوتا ہے تو یہ روزہ ان پر واجب نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ان کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بچے کو دودھ پلانے کے لیے کوئی اور خاتون موجود ہے، یا مل کر 2-3 پلا سکتی ہیں، یا اس دودھ کی جگہ دوسرا ڈبے والا دودھ دیا جا سکتا ہے، تو تب اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ تو ان دو خواتین کے لیے یہ ہے کہ یہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا بھی کریں اور فدیہ بھی دیں۔ یہ کب فدیہ دے سکتی ہیں؟ یہ بھی ہر روزہ گزرنے پر اس کا فدیہ دے سکتی ہیں، لیکن روزے کے گزرنے کے بعد یا مہینہ گزرنے کے بعد اکٹھا دے دیں۔ تو 1 ماہ کا جو فدیہ بنے گا پورا، وہ 22.5 کلو بنتا ہے۔ جتنی اقسام ہم فدیہ کی پڑھ رہے ہیں، پورے مہینے کا 22.5 کلو بنتا ہے۔ جبکہ جو ہم نے کفارہ پڑھا ہے وہ 60 مسکین کا کھانا یا ان کو مد طعام دے تو 1 روزے کا 45 کلو بنتا ہے، جو جان بوجھ کر افطار کرنے والا کفارہ ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز ذہن میں رہے کہ فدیہ جو ہے پورے مہینے کا 22.5 کلو بنتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے فدیہ کی کہ قضا بھی واجب ہو اور فدیہ بھی۔ تیسری قسم ہے کہ قضا واجب ہے ورنہ فدیہ، یعنی اگر قضا نہ رکھ سکے تو قضا ساقط ہو جائے گی، فدیہ واجب ہو جائے گا۔ اور یہ حکم ہے مریض آدمی کا کہ جس نے مرض کی وجہ سے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑا ہے، چھوڑنا جائز تھا اس کے لیے، تو اس پر واجب ہے کہ سال کے دوران یہ قضا رکھے اگر یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو۔ لیکن اگر اس کی مرض پورا سال مستمر رہی، روزہ رکھنے کی فرصت نہیں ملی، تو اب اس پر فدیہ واجب ہوا ہے۔ یہاں ایک غلطی کی جاتی ہے جس پر تنبیہ ضروری ہے کہ مریض والا جو فدیہ ہے جس کو ہم نے تیسری قسم میں ذکر کیا ہے، یہ ماہ رمضان کے دوران نہیں دے سکتا، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد نہیں دے سکتا ہے، اگلا ماہ رمضان داخل ہونے تک، یعنی جب قضا کا وقت ختم ہو جائے اس وقت فدیہ دے سکے گا، چاہے وہ جانتا ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا جانتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکوں گا، یا جانتا ہو کہ یا نہیں جانتا کہ میں ٹھیک ہو سکوں گا یا نہیں۔ تو پورا سال جو بندہ مریض رہے، جب وہ سال گزر جائے، قضا کا وقت ختم ہو جائے،
تو اس وقت وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ مثلا پورا مہینہ اس نے اگر روزے نہیں رکھے تو شعبان کا پہلا دن جب گزرا ہے تو اب 1 دن کا فدیہ وہ دے سکتا ہے، 2 دن گزرے ہیں تو اب 2 دن کے دے سکتا ہے، چونکہ اب اس کے پاس 2 دن کی قضاء کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 15 شعبان ہو چکی ہے تو وہ 15 روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے، چونکہ اب اس کے پاس 15 دنوں کا وقت نہیں رہا، صرف 15 کا رہا ہے۔ شعبان مکمل ہو گیا، ماہ رمضان داخل ہو گیا تو اب وہ پورے مہینے کا فدیہ اب دے سکتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مریض وہ ماہ رمضان کے شروع میں یا ماہ رمضان ختم ہونے پر فدیہ دے دیتے ہیں، جبکہ ان پر ابھی فدیہ واجب نہیں ہوا، اور جب واجب نہ ہوا ہو تو واجب اپنے وقت سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک چوتھی اور آخری قسم ہے فدیہ کی کہ قضا بھی واجب ہے اور فدیہ بھی، اس فدیہ کو فدیہ تاخیر کہا جاتا ہے کہ قضا واجب تھی اور قضا کو مؤخر کیا ہے، تاخیر کی ہے قضا میں۔ یہ کس آدمی کا حکم ہے؟ کہ جس نے کسی بھی عذر کی وجہ سے روزے چھوڑے، سفر کی وجہ سے، یا مثلا جس طرح حامل کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ حاملہ عورت تھی یا مرضعہ تھی اور اس کو دوران سال قضا کی فرصت ملی، روزے قضا رکھ سکتی تھی وہ خاتون یا وہ مرد جو عذر کی وجہ سے جس نے چھوڑا یا مرض کی وجہ سے چھوڑا ہے روزہ اور ٹھیک ہو گیا ماہ رمضان کے بعد اور روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان داخل ہو گیا، اب اس آدمی پر وہ قضا بھی ہے جو اس پر واجب ہوئی تھی اور ساتھ فدیہ تاخیر بھی ہے، لیکن یہ پہلے سال ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اگلے سال بھی ان قضا روزوں کو نہ رکھا تو دوسرا فدیہ واجب نہیں ہوگا، لہذا تاخیر والا فدیہ صرف ایک پہلے سال پر ہوتا ہے۔ بلکہ فدیہ تاخیر اس آدمی پر بھی واجب ہے احتیاط واجب کے طور پر، یہ جو پہلے ہم نے ذکر کیا یہ فتوے کا مورد ہے، احتیاط واجب کے طور پر اس آدمی پر بھی فدیہ تاخیر واجب ہے جس نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا اور وہ عذر مرض کے بغیر وہ عذر اس کا مستمر رہا، مثلا سفر کی وجہ سے چھوڑا اور یا تو سفر میں رہا یا کوئی اور اس کو عذر لاحق ہو گیا، مریض ہو گیا، روزے کا موقع نہیں ملا اس کو، تو احتیاط واجب ہے کہ یہ قضا بھی رکھے گا اور فدیہ تاخیر بھی۔ یا مریض تھا لیکن ماہ رمضان کے بعد کسی اور عذر میں پڑ گیا، سفر میں، یا کوئی خاتون جو ہے وہ مثلا مرضعہ ہو گئی یا حامل ہو گئی یا کوئی اور عذر لاحق ہو گیا، اس میں بھی احتیاط واجب ہے کہ جو ہے وہ قضا بھی رکھے گا اور فدیہ تاخیر بھی دے۔ صرف اور صرف وہ آدمی جو مرض کی وجہ سے روزے چھوڑے اور پورا سال مریض رہے، صرف اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس پر قضا نہیں ہے، صرف فدیہ ہوگا، اور یہ فدیہ تاخیر نہیں ہے، یہ فدیہ یعنی قضا کے بدلے میں ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ کوئی بھی عذر رکھتا ہو انسان اور وہ عذر لمبا ہو گیا ہے، پورا سال رہا ہے، یا پہلے مریض تھا اور بعد میں کوئی اور عذر ہو گیا ہے، یا ماہ رمضان کا روزہ کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے اور بعد میں مریض ہو گیا ہے، ان سب صورتوں میں احتیاط واجب ہے کہ جو ہے وہ روزے کی قضا بھی رکھے گا اگلے سالوں میں اور فدیہ تاخیر بھی ایسا آدمی دے گا۔ جان بوجھ کر جس نے روزہ چھوڑا ہے اس پر ایک تو کفارہ ہوتا ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، دوسرا اس پر قضا ہوتی ہے۔ ایسا آدمی بھی اگر پورا سال قضا نہ رکھے تو اس پر قضا بھی ہوگا اور ساتھ فدیہ تاخیر بھی ہوگا۔ یہ فدیہ تاخیر کب ادا کر سکتا ہے آدمی، کب اس پر واجب ہوتا ہے؟ تمام ان اقسام میں جو ہم نے ذکر کی ہے فدیہ تاخیر کی، یعنی موارد میں، ان تمام موارد میں فدیہ تاخیر اس وقت واجب ہوتا ہے جب
اگلا ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، یعنی قضا کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حامل مقرب یعنی جو واضح حمل جس کا قریب ہے، اس پر 2 فدیے بھی آ سکتے ہیں۔ ایک تو فدیہ جو ہم نے دوسری قسم میں ذکر کیا ہے، صرف ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کے بدلے میں، اور دوسرا فدیہ اس پر واجب ہو سکتا ہے اگر وہ پورا سال قضا نہ کرے تو۔ ایک فدیہ ہو گیا ماہ رمضان کا روزہ ترک کرنے کا، دوسرا فدیہ ہو گیا قضا کی تاخیر کرنے کا۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں جو فدیے کی ہیں۔ بعض میں آپ نے سن لیا ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ گزرتے ہی فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور بعض قسموں میں اگلا ماہ رمضان آنے تک فدیہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ چند ایک مسائل اس فدیے کے متعلق ضروری ہے ان پر تنبیہ کرنا۔ ایک عرض کیا ہے کہ فدیے میں جنس دینی ہوتی ہے، پیسے نہیں دے سکتے۔ دوسرا عرض کیا ہے کہ تاخیر کرنے پر جو فدیہ تاخیر ہے وہ مقرر نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ہی فدیہ رہتا ہے، کفارے کی طرح نہیں ہے۔ یہاں کئی ایک روزوں کا فدیہ ایک مسکین فقیر کو دیا جا سکتا ہے، جبکہ کفارے میں ہم نے عرض کیا ہے کہ پورا 60 آدمی تلاش کرنا ہوگا۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک روزے کا کفارہ 60 آدمی کو دیا ہے اور پھر دوسرا روزہ بھی چھوڑ دیا ہے کوئی، تو انہی 60 کو دوسرے روزے کا کفارہ بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اگر تیسرا روزہ چھوڑا ہے جان بوجھ کر تو اس کا بھی کفارہ انہی 60 کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک روزے کا کفارہ 60 مسکینوں کو دیا جائے۔ فدیے میں یہ ہے کہ آپ کئی روزوں کا فدیہ جو ہے وہ ایک مسکین کو دے سکتے ہیں، بلکہ ایک فدیہ ایک سے زیادہ مسکین کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یا 5 روزوں کا فدیہ ہے اور آپ 2 مسکینوں پہ تقسیم کر لیں، یا ایک کو دے دیں، یا ہر ایک کے لیے علیحدہ مسکین تلاش کریں۔ پورے مہینے کا فدیہ 22.5 کلو بنتا ہے۔ فدیہ اگر غیر سید کا ہے تو وہ سید کو دے سکتا ہے۔ اسی طرح کفارے والا بھی جو طعام ہے مطعام، وہ غیر سید کو دے سکتا ہے۔ سید کا سید کو دینا تو اصل مسئلہ ہی نہیں ہے، زیادہ تر پوچھا جاتا ہے کہ کیا غیر سید فدیہ سید کو دے سکتا ہے یا نہیں۔ صرف اور صرف زکوٰۃ فطرہ اور زکوٰۃ مال غیر سید کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے مالی واجبات ہیں وہ آغا سستانی کے فتوے کے مطابق غیر سید کو دے سکتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔